کرام، اسلام اللہ رب العزت کے ہاں ایک پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک سچا مذہب جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی اسلام ہے۔ لیکن اس کو آپ بدقسمتی سمجھ لیں کہ آج جس دنیا سے اسلام واقف ہے وہ دھندلا سا گیا ہے، دھندلا اسلام ہے۔ جو اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، جو منہج صحابہ والا اسلام تھا، وہ اسلام ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو دور دور تک وہ اسلام جو صحابہ اکرام والا اسلام تھا وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی 20 مثالیں۔ حالیہ دنوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اسٹیج پر موجود تھے، چند بچیوں کو دعوت دی گئی، ان کے اندر انعامات تقسیم کرنے تھے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ پھر کیا تھا، سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف بہت سارے لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی۔ بعد میں انہوں نے جواب بھی دیا کہ اسلام کے قانون کے مطابق جو اسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، جو اسلام منہج صحابہ والا اسلام ہے، اس اسلام میں جو 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی بچی ہے وہ بالغ ہے، وہ نامحرم ہے، نامحرم کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا ہم جو نقشہ اسلام کا پیش کر رہے ہیں اس میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی یہ کون سی بات ہوئی بھی، اس میں کیا حرج ہے بھی؟ ہم جس اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں شاید اس اسلام میں حرج کوئی نہیں ہے، نامحرم بچیاں ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی عورت پردہ کر لے، کوئی بچی پردہ کر لے، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ جس اسلام کا تعارف ہم کروا رہے ہیں، اور دنیا کا کفر جس اسلام کو ہماری طرف سے پہچان رہا ہے وہ ایسا ہی اسلام ہے جس میں سب چلتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ہمارا تو قانون اپنا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں چور چوری کرتا ہے، اسے سزا غیروں کے قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ بدکار بدکاری کرتا ہے، اسے سزا غیروں کے قانون کے مطابق دی جاتی ہے۔ بندہ فوت ہو جائے، اس کی وراثت تقسیم کرنی ہو، آپ ذرا نظر دوڑائیں ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اوور آل جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے، ورنہ اکثر کے ہاں وراثت تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ ملکہ برطانیہ کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں جن میں نکاح، طلاق جو روزمرہ ایک ضروری مسائل ہیں، ضروری احکامات ہیں اسلام کے، وہ بھی ہم نے غیروں سے لیے ہوئے ہیں۔ اسلامی قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں اسلام کے اندر نکاح کیسے کہتے ہیں، سارے غیروں سے قانون لی۔ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں، کم خاندان ہیں جو اسلامی قانون کو فالو کرتے ہیں۔ الغرض ہمارے ہاں جو اسلام ہے اس میں سب چلتا ہے، دھندلا سا اسلام ہے۔ شاید یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ صحیح حدیث ہے، سلسلہ احادیثہ کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، فرمایا سب سے پہلا زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبوت کا زمانہ ہے، سب سے پہلے نبوت کا زمانہ ہوگا اور ہے۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ جب چاہے گا، جب اللہ چاہے گا، جتنی مدت یہ زمانہ نبوی رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لیں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو جائیں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبوت کا زمانہ ہوگا، پھر اللہ جب چاہے گا نبوی زمانہ ختم ہو جائے گا، اللہ اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوی منہج کے مطابق خلافت ہوگی، نبوی منہج کے مطابق خلافت ہوگی اور اس کا ایک زمانہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها، اللہ جب چاہے گا جتنی مدت چاہے گا خلافت والا زمانہ رہے گا، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی۔ فتکون ملکا عازا، فرمایا پھر بادشاہت ہوگی، ظلم و جبر کی بادشاہت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کا زمانہ ختم ہوا، ایسے ایسے بادشاہ انہوں نے بڑا بڑا ظلم کیا۔ فرمایا جتنی مدت اللہ چاہے گا اللہ اس زمانے کو رکھے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ بادشاہت بھی اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم تکون مالکا جبریۃ، پھر اس کے بعد جبری حکومتیں ہوں گی، جبری حکومتیں، جبری بادشاہت ہوگی۔ اور آج آپ دیکھ لیں جبری حکومتیں ہیں، جبری، کسی کو اٹھاؤ وزیر اعظم بنا دو۔ اب یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمائی ہے، اور جبر کے اندر مجبوری بھی شامل ہے، ہر بندہ مجبور ہے، ہمارے حکمران مجبور ہیں، وہ جی کیا کریں جی مجبوری ہے ہماری۔ ہر صرف پاکستان نہیں، ہر مسلم ممالک کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے غزہ پہ ظلم ہوتے ہوئے، ہر مسلم ممالک کی اپنی اپنی مجبوری ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری معیشت کی مجبوری ہے، اور اگر کسی ملک کی معیشت ٹھیک ہے عرب ممالک میں سے تو ان کی دفاعی مجبوریاں ہیں، ان کا دفاع کمزور ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے پوری امت مسلمہ صرف تماشا دیکھ رہی ہے، کو تھوڑے بہت بیان بازی کر لی بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ یعنی یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں فرمایا تھا جبری زمانہ ہوگا، مجبوری کا زمانہ ہوگا۔ اور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جو نبوت کے منہج کے مطابق بادشاہت کرے گا، اور وہ زمانہ آئے گا امام مہدی کا دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس وقت اسلام جو ہے پھر وہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو آج وہ زمانہ ہے بے بسی کا زمانہ ہے، بے حسی کا زمانہ ہے۔ امت مسلمہ بے حس ہو چکی ہے، بے حس، اچھا بے حس بھی ہے بے بس بھی ہے، یعنی اگر کسی کے اندر کوئی حس جاگ جائے وہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہم میں سے اگر کسی کی حس جاگ بھی جائے، فلسطین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، غزہ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم بے بس ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی زیادہ سے زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی فنڈ دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جس طرح ان کی مدد کرنے کا حق ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک حکمرانوں کی بات ہے وہ بھی اپنی اپنی مجبوریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی کیا کریں؟ اور پھر ہمارے ہاں یہ بھی امت مسلمہ کی بات کر رہا، یہ بھی ایک لڑائی چلتی ہے کہ بڑا کون ہے۔ ہمارے ہاں بڑے ہونے کی بھی لڑائی ہے، کبھی ایران کہتا ہے میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں، میں بڑا ہوں، ترک کہتے ہیں نہیں یہ سہرا ہمارے سر پہ سجنا چاہیے، ہم بڑے ہیں، عرب والے تو ہیں ہی بڑے ہیں۔ ہماری یہ لڑائیاں چل رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں ایک طرف پورا مذہب ہے، مذہب یہود، اور ہمیں انہوں نے مسالک کے اندر جماعتوں کے اندر آپس کے اندر لڑایا ہوا ہے، ادھر پورا یہود ہے، پوری دنیا کا یہودی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے تو ہمارا نا، وہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کا بندہ ہے ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سنی نہیں ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سلفی ہے۔ ہمارے ہاں سلفی کی، سنی کی، شیعہ کی لڑائیاں چل رہی ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو سنیوں کا ملک ہے اس کے سر پہ صحرا باندھنا چاہیے، وہ کہتے نہیں ہم سلفیوں کا ہے ہمارے سر پر، وہ کہتے نہیں ہم شیعہ ہمارے سر پر۔
بڑا ہونے کی ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اور ادھر 1 سال سے نسل کشی ہو رہی ہے۔ 1 سال ہو گیا، اکتوبر کے مہینے میں آغاز ہوا تھا اور یہ اکتوبر کا مہینہ دوبارہ پھر آ گیا۔ 1 سال سے فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم سارے بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اسلام پورا دین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پراپر ایک سیاست کی ہے، اور آپ کی سیاست میں کیا کمال حکمتیں تھیں۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات سمجھ میں آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو کتنی مہارت کے ساتھ آپ نے حل کیا تھا اسرائیل کا۔ دیکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، شاید ہم نے چھوڑی ہے، غیر مسلم نے چھوڑی نہیں ہے، غیر مسلم نے اسے پکڑا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اسرائیل کی ایک وزیر اعظم تھی جس کا نام تھا گولڈا میر۔ یہ 1969 سے لے کر 74 تک 5 سال وزیر اعظم رہی ہے اسرائیل کی۔ بڑے لوگ جانتے ہوں گے، یہ وہ زمانہ تھا جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی۔ تقریباً ان 5 سالوں میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور اسرائیل نے بڑے بڑے عربوں کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے تھے، جن میں مصر کے علاقے شامل ہے۔ یہ تو اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک تھا، یہ فیصل آباد جتنا۔ یہ تو 74 کی جو عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد اس نے قبضہ کیا سارے فلسطین پہ۔ اب یہ چاہتا پورا فلسطین ہی مجھے مل جائے۔ مصر کے بہت سارے علاقے، لبنان کے بہت سارے علاقے، دیگر عرب ممالک کے بہت سارے علاقے اس نے قبضہ کر لیے۔ یہ جنگ بہرحال دنیاوی نقطہ نظر کے حساب سے اسرائیل جیت گیا تھا۔ اب اس جنگ کو جیتنے کے بعد ایک عرب صحافی تھا، اس نے یہ گولڈا میر کا ایک انٹرویو کیا۔ اس کے اندر اس نے پوچھا کہ عورتیں تو کمزور دل کی ہوتی ہیں، آپ کے اندر اتنا جذبہ بہادری کہاں سے آئی؟ آپ نے پورے عرب کو، تقریباً پورا عرب تھا جس کے ساتھ تیری جنگ تھی، اور فتح حاصل کر لیا۔ اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا، میرے پاس امریکہ کا وزیر دفاع آیا، میں نے اس سے کہا، دیکھیں غیر مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کس طرح فالو کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ میرے پاس آیا، میں نے کہا مجھے اسلحہ چاہیے۔ واقعی سے کہنے لگا، نئے نئے آزاد ہوئے ہو، ابھی تمہیں معیشت کی فکر ہونی چاہیے، اسلحے کی بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اسلحہ تھا جی، اسلحہ بڑا مہنگا ہوتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہمیں اسلحہ چاہیے۔ اسلحے کا معاہدہ ہو گیا۔ اب اگلا دن ہوا، وہ پارلیمنٹ میں گئی، اس نے پارلیمنٹ میں جا کے یہ اعلان کیا، یہودیوں کھا کے مرنا چاہتے ہو یا بھوکے رہ کر جینا چاہتے ہو؟ رج کے مرنا ہے یا بھوکے رہ کر جینا ہے؟ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو جینے کی خواہش بہت ہے، یہ مرنا نہیں چاہتی، اور اس کا قرآن کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیا کی سب سے بڑی حریص قوم، دنیاوی زندگی کی حریص قوم یہ یہودی ہیں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے جینا ہے اگرچہ بھوکا رہنا پڑ جائے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد 2 سے 1 روٹی کر دو، ہم نے اسلحہ خرید لیا ہے۔ کہتی اسلحہ خرید کے ہم نے جنگ کی اور جیت گئے۔ اب آگے عرب صحافی کہتا ہے یہ نقطہ نظر تم نے لیا کہاں سے؟ اب اگلی بات سننے والی ہے۔ اب اس وزیر اعظم سے پوچھتا ہے وہ عرب صحافی، یہ نقطہ نظر تم نے لیا کہاں سے؟ وہ کہنے لگی جواب میرے پاس ہے، لیکن میں اپنا جواب ایک شرط کے ساتھ دوں گی۔ شرط کون سی ہے؟ کہا یہ جواب میرا شائع نہیں کرنا، ہاں میں جب مر جاؤں گی نا، میرے مرنے کے بعد شائع کرنا، میری زندگی میں شائع نہیں کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط قبول ہے۔ اس نے کہا یہ چیز میں نے سیکھی ہے مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے۔ کیسے؟ کہا جب مسلمانوں کا پیغمبر فوت ہوا، گھر کی حالت یہ تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، اپنی زیرہ یہودی کے ہاں گروی رکھوا کے چند جو لیے ہوئے تھے، اور وہ جو کھائے تھے۔ جس دن ہمارے پیغمبر اس دنیا سے وفات پائی، جس دن
اس دن کی حالت یہ تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہودی کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ رکھوا کے چند جو کھانے کو لیے تھے، کھانے کی حالت یہ تھی۔ لیکن اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 9 تلواریں تھیں۔ اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے 9 تلواریں ہونی چاہیے اگر دنیا میں راج کرنا ہے۔ اور یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے جو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا پروٹوکول ہونا چاہیے، ہمارا سب کچھ چلنا چاہیے، باقی تو پھر بعد میں دیکھیں گے نا۔ دنیا کا کفر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا لیکن فالو کرتا ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں لیکن سیرت کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس وقت تو جس طرح قرآن میں ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ہے بندہ اتنی تو کم از کم قوت پیدا کرے۔ اس وقت تو اسلحے سے مراد صرف بندوق یا گولی یا کلیشن یا میزائل نہیں ہے، اب تو پوری کی پوری ٹیکنالوجی اسلحہ ہے، اور یہ اب ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایک لحاظ سے سوشل میڈیا بھی اسلحہ ہے، اس کا صحیح استعمال سے دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہماری ذہن سازی کر کر کے ہمارے اوپر مسلط ہوئے پڑے ہیں، اور ہم بے بسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر۔ سوشل میڈیا کی جنگ وہ جیت چکے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کی جنگ بھی ہارے ہوئے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم ہارے ہوئے ہیں، کوشش نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ لوگ کرتے بھی ہوں گے لیکن ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے۔ تو اس نے کہا اس پیغمبر کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 9 تلواریں نکلی تھی۔ کم از کم ہم اپنا سوشل میڈیا ہی صحیح استعمال کر لیں، یہ بھی جہادی ٹریننگ ہے جس میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہیں، یا جس میں کہہ لیں ہم جو ہے وہ سست ہیں۔ تو بہرحال یہ جنگ ہے، اور پھر آپ یہ جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یہ جنگ بھی نہیں ہے، جنگ تو ہوتی ہے 2 ملکوں میں، جس طرح حال میں امریکہ اور افغانستان کی ہوئی ہے، یہ نسل کشی ہے، جنگ نہیں ہے۔ پوری نسل کو تباہ کرنا ہے، یہ عزم ہے یہودی کا۔ اور اگر آپ غور کریں، یہ جو دوست تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، جو تاریخ کو، دنیا کی تاریخ کو جانتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ ہوگا، دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ یہ جو جتنا ایریا ہے نا، یہ آپ لگا لیں یمن سے لے کر شام تک، یمن سے لے کر شام تک، یہ دنیا کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ایک طرف دنیا ہے، دوسری طرف دنیا، درمیان کے اندر یہ ہے۔ اور آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جس نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اس نے اس علاقے پہ حکمرانی کی ہے، یعنی اس علاقے پہ حکمرانی کا مطلب دنیا پہ حکمرانی کرنا ہے۔ قوم سمود دیکھ لیں، اسی علاقے پہ تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے فرمایا اس جیسی قوم دنیا میں نہیں تھی، اس نے اس علاقے کو قبضہ کیا تھا، عرب کی دنیا کو۔ قوم سبا قرآن کے اندر ہے، سورہ سبا موجود ہے پوری دنیا پہ، جس کا نام تھا ایک، جس کا سکہ چلتا تھا، وہ بھی اسی علاقے کی تھی۔ نمرود، فرعون نے بھی نسل کشی کی تھی، انا ربکم الاعلی کہا تھا، اسی علاقے کا تھا۔ پوری دنیا کو اس نے اس علاقے پہ بیٹھ کے حکمرانی کی ہے۔ نمرود نے کی ہے، نمرود کے بارے میں آتا ہے دنیا ایسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ان میں ایک نمرود ہے، اور اس کا علاقہ بھی یہی تھا۔ بخت نصر کہتے ہیں دوسرا وہ بندہ ہے جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، اس کا نام بخت نصر تھا، اس کا علاقہ بھی یہ تھا۔ اور اس نے فلسطین میں اتنی نسل کشی کی ہے کہ ایک بھی جان زندہ نہیں چھوڑی اس نے، ایک بھی، جس کو کہتے ہیں نفس، جس کے اندر جان تھی اس نے مار دیا۔ ایک بھی، جس طرح کہتے ہیں نا، ایک بھی اینٹ نہیں اس نے چھوڑی جو اس نے توڑی نہ ہو۔ اور اس کا نقشہ قرآن نے بھی کھینچا ہے، قرآن نے بھی وہی کی ہے، نقشہ کھینچا ہے پورا بخت نصر کا۔ یہ
عزیر علیہ السلام کے زمانے میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ بخت نصر جب فلسطین کو تباہ کر کے تقریباً لکھنے والے لکھتے ہیں 6 لاکھ یہودی مارے اس نے اور لاکھوں غلام بنا کے ساتھ لے گیا، بستی ساری تباہ کر گیا۔ عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے، کہا اے اللہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھے بستی ساری آباد تھی۔ ٹائٹس رومی نے اسی علاقے میں پھر ایک دفعہ یہودیوں کو نسل کشی کی، تمام کو مار دیا، ایک بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ اور ہٹلر کو تو ہم سارے جانتے ہیں، یہ تو ہمارے زمانے کا ہے، یہ 1945 سے پہلے کا ہے۔ اس نے لاکھوں یہودی وہ بحری بیڑوں میں ڈال ڈال کے سمندر کے اندر ڈبو ڈبو کے مارے۔ اس علاقے میں نسل کشی شروع سے چلی آ رہی، اور اس کے اندر بڑی اہم وجہ ہے، 2 وجوہات ہیں۔ ایک، یہ علاقہ مذہبی لحاظ سے بڑا اہم ہے، اس کے ایک طرف بیت اللہ ہے، دوسری طرف بیت المقدس ہے، اور دوسرا معیشت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ اس علاقے پہ حکمرانی مطلب پوری دنیا پہ حکمرانی، مشرکین مکہ یہیں پر بیٹھ کر دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے۔ ابرا کافر اسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا، پورا لشکر لے کر، اسے پتا تھا اگر یہ علاقہ فتح کر لیا دنیا فتح ہو جائے گی۔ اب تو ویسے وہ نہر سویس بن چکی ہے، اب تو یہ علاقہ اور زیادہ معیشت کے لحاظ سے عام ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا اسرائیل کتنا ظلم کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اسرائیل کے خلاف ایک جملہ بولے سارا یورپ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، امریکہ، برطانیہ سارے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے یہ علاقہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ہمارے قبضے میں ہوگا، دنیا پہ حکمرانی کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اب یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، یہاں پہ ایک اللہ کا قانون بھی بات بیان کر کے بات کو ختم کروں۔ اللہ کا بھی ایک قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قوم دوسری قوم کی نسل کشی کا عزم کر لے، اللہ اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، فرعون نے یہ کہا تھا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے کہا تھا میں بنی اسرائیل کو یہاں سے اکھاڑ پھینکوں گا، یہاں سے باہر نکال دوں گا، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، سب کو تباہ کر دوں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اسی فرعون کو ڈبو کے مارا۔ اور جب یہ آیات اتر رہی تھی، یہ اصل میں مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا تھا۔ وہ مشرکین مکہ جو یہ بات کہہ رہے تھے، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ، وہ کہتے تھے ہم آپ کو یہاں سے بھگا دیں گے، مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں گے، بھگائیں گے یا قتل کر دیں گے۔ خیر مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم واپس لوٹائیں گے ان مسلمانوں کو اور تمہیں سزا دیں گے۔ پھر 1 سال کے اندر اندر ہی اللہ تعالیٰ نے وہ 70 سردار جنہوں نے مل کر یہ عزم کیا تھا کہ مسلمانوں کو یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے، 70 کے 70 کنویں کے اندر مرے پڑے تھے بدر کی لڑائی میں۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور آج بھی یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کو جانچ رہا ہے، ہمارا ایمانی امتحان لے رہا ہے، ورنہ آج بھی وہ اللہ قادر ہے۔ جس رب نے ابرا کافر کو مارا تھا پرندوں کے ذریعے، وہ رب آج بھی ہے۔ وہ صرف ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کتنا کو اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اگر وہ نسل کشی کر رہے ہیں تو اللہ ضرور ان کو پکڑے گا۔ بس اس میں ہمارا یہ کام ہے ہم کتنا کو حصہ ڈالتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے کم از کم اپنا سوشل میڈیا کا استعمال ہم صحیح کر لیں، یہ بھی ہماری طرف سے ایک حصہ ہو جائے گا۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے حصے کا کام کریں، اور باقی ان مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔